بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی، خوبصورت شکل، بہت خوبصورت، اور گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی تھیں، اور آپ کا قد لمبا تھا۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمتہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے۔ آپ دمشق کے ایک پورے گاؤں کے واحد مالک تھے۔ گائیں، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ کھیتوں اور باغ باغیچوں والے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ غرض اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی تھیں، مگر وہ اپنی دولت اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیووں پر خرچ کرتے اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ ساری بستی ان کی تعریف کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کی خدا پرستی کی تعریف فرشتوں میں بھی ہونے لگی۔ تو شیطان جل بھن گیا۔ اس نے اللہ سے کہا، ایوب اس لیے تیرا شکر گزار بندہ ہے کہ تو نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دی رکھی ہیں۔ اللہ نے کہا، ایسا نہیں ہے، وہ فقر و فاقہ اور مصیبت میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ شیطان نہ مانا تو اللہ نے کہا، تو ایوب کو ہرگز نہیں ورگلا سکتا، جا میں نے تجھے اختیار دیا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے ذریعے انہیں رات دن ورگلاتا رہا کہ وہ برے کاموں میں پڑ جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طرح کامیاب نہ ہوا۔ اتفاقاً کچھ مظلوم بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی اور کہا، اگر حضرت ایوب گواہی دیں گے تو میں تمہارے دعوے کو مان لوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے گواہی نہ دی۔ پھر کیا تھا، یہ لوگ بستی میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور رفتہ رفتہ لوگوں کو ان سے نفرت دلانے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ اسی طرح عبادت میں لگے رہے تو شیطان بڑا مایوس ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کتنی دولت تھی۔ تورات میں تذکرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ عوض سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے مال میں 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑے بیل اور 500 گدھیاں تھیں۔ اس کے نوکر چاکر بہت تھے۔ اہل مشرق میں ایسا مالدار کوئی نہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کس زمانے میں گزرے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم سے 100 سال پہلے کا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ، ہزارہا بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر ملی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا،
جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن ابراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق غیر مستند باتیں عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوہڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ کے کوہڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوہڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوہڑ جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ ان کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف و مشقت میں جھیلتے رہے، برابر صابر شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، ربی انی مسانی یدوی وانت ارحم الراحمین۔ اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا کیسے ملی؟ جب آپ خدا کی آزمائشوں میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، تو آپ کے قدم مارتے ہی ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت، نورانیت حاصل ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرمایا اور آپ کی بیٹی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس غصہ پر آ کر آپ نے ان کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ نے فرمایا اے ایوب آپ 100 تتکیوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، تو اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے۔ اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس نے مار دیے، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ سورہ سواد۔
حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر عذاب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ یہ تھا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آپ تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔